ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سیٹھی صاحب, ابھی آپ نے لا منسٹر صاحب کی بات کی, انہوں نے آج جیو نیوز سے ایکسکلوسیولی بات کی اسی معاملے کے حوالے سے, تو میں چاہتا ہوں وہ ذرا کلپ آپ دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. ناظرین, لا منسٹر صاحب مولانا بخشانیہ صاحب کیا کہتے ہیں اس حوالے سے سنتے ہیں. سپریم کورٹ ایسا کوئی فیصلہ میرے خیال میں نہیں دیں گی, اور چیف صاحب جہاں دیدہ شخصیت ہے, تو جہاں ریمارکس دیتے ہیں تو لوگ ڈر جاتے ہیں اور لیڈ بنا لیتے ہیں, وہاں وہ یہ بھی دیتے ہیں کہ ایسی کسی بھی چیز کی کورٹ اجازت نہیں دے گی, نہ عدالت اس کی سپورٹ کرے گی جو غیر آئینی ہو. تو میں ان سے اچھی ہی توقع رکھوں, میں کیوں ان پر شک و شبے کی گنجائش کروں. امیدوں پہ یہ دنیا وابستہ ہے, تو امید ہے ان کی, میرا خیال ہے ان کو تھوڑا جھٹکا تو ملے گا. لا منسٹر صاحب اس بینچ کو تو ایسے بھی آصف شہید کھوسا صاحب کر رہے ہیں نا ہیڈ, چیف جسٹس صاحب نہیں ہیں. I know, but nonetheless this bench will be tough. Tough on the government. Obviously implementation نہیں ہو رہی. Absolutely. اچھا بہت ہو گیا یار. اچھا, لیکن کچھ لوگوں کا سیٹھی صاحب آج ایک یہ بھی آ رہا تھا کہ جو حکومت کے اتحادی بھی ہیں وہ بھی مطلب کہتے ہیں جی ٹھیک ہے امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے, اب پھر اس سے ڈیموکریسی ڈیریل نہیں ہوتی ایسے ڈیسیژن امپلیمنٹ کرنے سے. دیکھیے اگر تو فائنل سٹیج پہ کیا ہوگا, فائنل سٹیج پہ آئی تھنک دا کورٹ ریئلی وانٹس کہ پرائم منسٹر آ کے یہ کہے, یا کوئی لا کا ان کا افسر, ذمہ دار افسر آ کے یہ کہے کہ ہم خط نہیں لکھ سکتے یا نہیں لکھیں گے. تو پوچھا جائے کیوں نہیں لکھیں گے, کیونکہ ابھی تک تو یہ نہیں کہا, عدالت میں یہ نہیں کہا, ایسے عدالت میں سٹیج نہیں. تو وہ اگر سٹیج آئی تو وہ پھر آگے سے ان کو کہنا پڑے گا کہ وہ پریزیڈنٹ صاحب کو امیونٹی ہے. تو عدالت تو یہ کہہ رہی ہے نا, چیف جسٹس صاحب کا بھی بیان ہے عدالت کے اندر, اور ججز بھی یہ کہہ رہے ہیں, سپریم کورٹ ایز این انسٹیٹیوشن یہ کہہ رہی ہے کہ انڈیمنیٹی جو ہے وہ آ کے ریکویسٹ کرنی پڑے گی, لیڈ کرنی پڑے گی آٹومیٹکلی. آپ کو نہیں ہے آپ کے پاس, یا ابھی یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ ہے آٹومیٹک یا نہیں ہے آٹومیٹک, پیپر پہ کوئی جواب دینا, تو مطلب وہ پھر سٹیج آئے گی کہ ان کو شاید کمپیل کیا جائے کہ آپ آ کے پلیڈ کریں امیونٹی. تو پھر کیا وہ عدالت ان کی پلی کو مانتی ہے یا نہیں مانتی, وہ پھر ایک اگلی سٹیج ہوگی. اس کے بعد اگر نہیں مانتی تو پھر ایک گیم بہت جلدی کھل جائے گی کہ پریزیڈنشل امیونٹی ہے یا نہیں ہے. نہیں ہے تو پھر بہت ولنریبل ہو جائیں گے پریزیڈنٹ صاحب, اور میں سمجھتا ہوں وہ فائنل سٹیج ہوگی اگر وہاں تک یہ بات گئی. ضروری نہیں ہے کیونکہ ابھی تک تو میجورٹی اوپینین اس ملک میں تو یہی ہے نا کہ پریزیڈنٹ انجوائز امیونٹی. تو اور اس کے بعد یار منیب بات یہ ہے کہ چلے لیٹس ٹیک ورسٹ کیس سیناریو, ورسٹ کیس کہ ایٹ ایوری سٹیج ججمنٹ جو ہے عدالتوں کی وہ حکومت کے خلاف جاتی ہے, اور پریزیڈنٹ کی امیونٹی بھی جو ہے وہ بھی وڈرا کر لی جاتی ہے, اور پھر گورنمنٹ کو کمپیل کر دیا جاتا ہے ٹو رائٹ اے لیٹر. اور گورنمنٹ پہلے ٹھیک خط نہیں لکھتی, پھر اس کو پکڑ کے ٹائٹ کیا جاتا ہے کہ ٹھیک خط لکھیں, پھر گورنمنٹ نہیں کرتی تو پھر ان کو یہ کہا جائے کہ یہ خط لکھیں, ہم ڈرافٹ کرتے ہیں. یہ فائنل سٹیجز ہے نا کہ پھر اگر آپ نہیں کرتے تو پھر ہم ہی کرنا پڑے گا. آپ اچھی انویسٹیگیٹر نہیں لگاتے, ہم لگا دیتے ہیں. آپ یہ نہیں کرتے پھر ہم کر دیتے ہیں. آپ ایسا نہیں لاتے, مطلب ایوری سٹیج پھر وہی بات آتی ہے. تو پھر وہ سٹیج پہ گورنمنٹ کے کارڈز پھر بھی ختم نہیں ہو جاتے. اس کی یہ وجہ ہے کہ 2004 میں یونائٹڈ نیشنز میں ایک امیونٹی, ہیڈ آف اسٹیٹ کی امیونٹی کی کنونشن ہوئی تھی, پاس ہوئی تھی. اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی ذکر کیا, اور ہیڈ آف اسٹیٹس کو ہے, ہیڈ آف اسٹیٹس. تو اس وقت سوئٹزرلینڈ کے اندر زرداری صاحب کین ہائر اے لائر اینڈ کلیم امیونٹی آن دا بیسس آف دا UN کنونشن اینڈ سو آن. لیکن وہ بہت لمبا چلا جاتا ہے, اس لیے لمبا چلے تو یہ تو لمبا کھینچنا چاہتے ہیں نا, گورنمنٹ چاہتی ہے تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں گورنمنٹ چاہتی ہے اس کو لمبا کھینچ کے ختم کر دیا جائے. سپریم کورٹ اور اپوزیشن یہ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر فیصلہ جلدی ہو, اچھا ہو برا ہو جو بھی ہو, رائٹ ہو رانگ ہو, صحیح ہو نہیں صحیح, جو بھی ہے اس کے اوپر فیصلہ ہونا چاہیے. لیٹس گیٹ دس ڈیکس کلیئرڈ. تو گورنمنٹ کی یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ ایز آئی سیڈ ارلیئر کہ اس پروسیس کو روکا جائے, ڈیریل کیا جائے, اور یہاں نہیں تو پھر وہاں کریں گے. اچھا سیٹھی صاحب, موونگ آن, ہم obviously NRO کے حوالے سے تو ہم نے بات کر لی. نواز شریف صاحب کو بڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے. حیدرآباد رضوی صاحب ڈپٹی پارلیمنٹری لیڈر ہیں MQM کے, انہوں نے بھی بڑی تنقید کی ہے میاں صاحب کے اوپر, اور اچھے خاصے لتے لیے ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے کیا کہا, لیکن آپ نے کل میاں صاحب کو ٹف لائن دی تھی میاں صاحب کے اوپر. تو ناظرین ذرا سیٹھی صاحب نے کل رات کو کیا کہا تھا, پھر پرائم منسٹر صاحب نے کہا, تو پوچھتے ہیں سیٹھی صاحب سے یہ کوئی ملی جلی بات ہے. یہ سیٹھی صاحب نے کل رات کو کیا کہا, یہ ذرا دیکھتے ہیں. یہ بھی جو بات کر رہے ہیں یہ کراچی والوں کو ان کو پسند آتی ہے نا بات لا اینڈ آرڈر کی, اور ہر چیز اگر آپ فوج کے حوالے کر دیں گے تو پھر حکومت بھی کسی سٹیج پہ حوالے کر دیں, جب آپ نہیں دیں گے تو وہ لے لیں گے آپ سے. تو یہ ایک برا پریسیڈنس ہے
یہ شارٹ ٹرم میجرز نہیں کرنے چاہیے. اپنی نااہلی، اپنی ناکامی یہ فوج کے کندھوں پہ نہیں ڈالنی چاہیے کہ جی فوج کو کراچی میں بھیج دیا جائے. میاں صاحب نے بھی بھیجا تھا، بے نظیر نے بھی بھیجا تھا 90s میں، اور پھر محترمہ کو احساس ہوا تھا، جنرل وحید نے کہا تھا اس وقت جو آرمی چیف تھے کہ یہ بری بات ہے، آپ رینجرز سے کام کریں، پولیس سے کریں، ہم نہیں کریں گے. بڑا اچھا فیصلہ تھا. اور جنرل جہانگیر کرامت کا بھی بڑا اچھا فیصلہ تھا. جنرل مشرف کا غلط فیصلہ تھا، میاں صاحب کے غلط فیصلے تھے. یہ پھر وہی اسی قسم کی باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک باتیں نہیں ہیں. ناظرین یہ تو سیٹی صاحب نے کہا. پرائم منسٹر صاحب نے آج کیا کہا نیشنل اسمبلی کے اندر، بڑی وہ کہتے ہیں نا واہ واہ کار ہوئی میاں صاحب کی. سنیے. مجھے دکھ ہوا کہ کچھ کہہ رہے تھے کہ ہم وہاں فوجی عدالتیں بنائیں گے اور ہم وہاں فوج کو لے کر آئیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ڈیموکریسی ہے پاکستان میں، یہاں کوئی ملٹری ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے. اس لیے آپ اس قسم کا بیان دینا کہ ہم کراچی میں فوج کو طلب کریں گے، یہ آپ کے ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہونے چاہیے، چونکہ یہ ڈیموکریسی ہے اور ڈیموکریسی کے اندر there is no provision for any military actions anywhere except on the advice and on the assistance of the provincial government. صاحب شیم ہو گئی پھر شیم ہوگی، مگر آپ نے دیکھا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آن دی ایڈوائس آف دا فیڈرل گورنمنٹ، آن دی ایڈوائس آف دا پروونشل گورنمنٹ. ہاں وہ تو آئین میں بھی ہے نا. ہاں تو آرمی آتی ہے ان ایڈ آف سول پاور، تو بلایا جاتا ہے ان ایڈ آف سول پاور، تو اور وہ پروونشل گورنمنٹ بلاتی ہے، فیڈرل گورنمنٹ آرمی کو بھیجتی نہیں ہے. تو اس میں ایک اور بھی تو ہے نا، اس میں جو ڈبل ایج ہے اس میں پرائم منسٹر صاحب کا، وہ یہ ہے کہ تو پنجاب کے اندر بھی تو لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہیں ہے، کڈنیپنگز ہو رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، سیکٹیرین وارفیئرز ہو رہے ہیں، ہر قسم کی چیز ہو رہی ہے. تو پھر اگر کراچی میں فوج طلب کی جا سکتی ہے اور ملٹری کورٹس لگائے جا سکتے ہیں اگینسٹ MQM اینڈ ادر alleged terrorists، تو یہاں جو سیکٹیرین ٹیررسٹ ہیں پنجاب میں ان کے خلاف بھی تو پھر ملٹری کورٹس لگائے جا سکتے ہیں نا. تو کیوں پھر شہباز شریف صاحب کو یہ بھی کہنا پڑے گا نا کہ یہاں لگائیں. آپ ابھی لگائیں نا، بعد کی بات کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے پاس تو ابھی پاور ہے، آپ بلائیں فوج کو، لگائیں ملٹری کورٹس یا فوج کے والے کریں نا لا اینڈ آرڈر. تو وہ تو نہیں میاں صاحب کریں گے نا. تو اس لیے یہ آئی تھنک اٹ واز اے گڈ ریجوائنڈر بائی دا پرائم منسٹر. اچھا ویل ڈیزروڈ ایبسولوٹلی. اچھا انہوں نے میرے ساتھ اتفاق کیا، اس سے کیا بہتر ہو سکتا؟ نہیں آپ سے سن کے کو آپ نے فون چھوڑ دیا؟ نہیں میرا خیال ہے وہ ویسے ہی فوج سے خوف زدہ ہے. نہیں اچھا میں فوج نے ٹائٹ کیا ہوا ہے یار، خدا کا خوف کرو. پرائم منسٹر ایک دن آگے ہوتے ہیں پھر تھوڑا پیچھے ہو جاتے ہیں. تو آج تو خیر ان کے پاس اچھا ایک جواز تھا، تو وہ پارلیمنٹ نے بھی ٹھا کی ہے. اچھا نہیں مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے he could have said this کہ 2 لائنوں میں بھی، لیکن بار مطلب انہوں نے کچھ کہیں اور بھی میسج ایسے دوبارہ بھجوایا. ایبسولوٹلی میسج، یہ 2 میسج ہیں نا. آپ کو پتا ہے کہ کافی عرصے سے یہ بات ہو رہی ہے کہ فوج از انہیپی. اب یہ میمو گیٹ کے اوپر فوج نے سارا کچھ یہ کیا نا، فوج کی قیادت نے. یہ میمو گیٹ جو ہے یہ فوج نے سارا کچھ کیا، ریالٹی مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں ریالٹی ہے، وہ پش کر رہے ہیں اس کے اوپر. حقانی صاحب کا پاسپورٹ بھی وہ لے گئے ہیں، اور حقانی صاحب چھپ کے پرائم منسٹر ہاؤس بیٹھے ہوئے، ڈر لگا ہوا ہے یہ نہ ہو کہ فوج پکڑ کے لے جائے اور کچھ اور ہی نہ کر دے، کسی اور قانون کے تحت ہی نہ کوئی شروع کر دے کاروائی ایٹسٹرا ایٹسٹرا. اس لیے تو یہ کہنا بڑا ضروری تھا کہ پارلیمنٹ ول ناٹ ایکسپٹ any army action except that the provincial government has asked for. اور اشارہ یہ تھا کہ پہلے آپ اپنے گھر سے شروع کریں. تو اس لیے میرا خیال ہے it was a good statement, need of the hour. اچھا ہوا. اچھا سر صاحب یہاں بریک لیتے ہیں. ناظرین بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کوشش کریں گے کہ آج آپ کی کالز ہم جلدی لے سکیں. آپ نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیجئے اور شاید کچھ اہم سوالات ہیں وہ بھی سر صاحب سامنے اٹھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.